بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لیکن اما بعد، آج جناب گورنر صاحب اور معزز حاضرین، اساتذہ کرام اور میرے بہت ہی عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس گورنر ہاؤس میں بارہا مختلف ادوار میں آتا رہا ہوں، اور یہ پہلا وہ ہاؤس ہے جس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم یہاں پر مقیم رہے، اور اس کے بعد متعدد صدر اور پر بہت سے گورنر آتے رہے، اور تقریباً ہر دور پہ میرا کسی نہ کسی حوالے سے گورنر ہاؤس آنا رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک انفرادی ملاقات کی حد تک، اور میں نے کبھی خود سے خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں گورنر ہاؤس جا کر دیکھوں، گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر صاحب سے ملاقات کروں، لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ گورنر صاحب کئی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کچھ کارگزاریوں کا ذکر فرمایا۔ ہر ایک آدمی اپنے جب کسی منصب پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے کارگزاریوں کو سب کچھ بیان کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں بیان کی اور میں نے ان سے سنی وہ اتنی انقلابی نوعیت کی تھی کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ توفیق بخشی، اور آج یہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ کوئی شیڈولڈ سیشن نہیں ہے گورنر صاحب نے بتایا، بالکل، بلکہ یہ صرف جو طلباء یا طالبات وہ سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہو رہا ہے۔ جو اسکیڈول سیشن ہوگا یقیناً اس سے کہیں بڑا زیادہ ہوگا، زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اس طرح کسی زمانے میں ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، جن کی سب سے اعلیٰ مثال خلفائے راشدین ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی گدھا یا کتا بھی مرتا ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آئے، اور اس کی وجہ سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران رسولی صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش، اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو سنا جاتا ہے، اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی
کوشش کی جاتی ہے. اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے. اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں. اور دوسرا آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ. یہ بے مثال ہے، لاجواب ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کی قیمت 3000 روپے ہے. جن صاحب کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے.